میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. طلبه صلى الله عليه وسلم ممن لقي أويس القرني أن يطلب منه الاستغفار. وأخي ابن سعد عن أسيد بن جابر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأوس استغفر لي. قال كيف أستغفر لك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس. وفي الحديث طول وأخرج المرفوع منه مسلم في صحيحه كما في الإصابة. وفي روايته له فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله الرومي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل له إن إخوانك أتوك من البصرة وهو يومئذ بالزاوية لتدعو الله لهم. قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوه فقال مثلها. فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. الدعاء لمن عصى. أخي ابن أبي حاتم عن يزيد بن الأصم قال كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفيد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففقده عمر فقال ما فعل فلان ابن فلان؟ فقالوا يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب. قال فدعا عمر كاتبه فقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقانة وزاد فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع. فلما بلغ عمر خبره قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زلة فسددوه ووثقوه وادعوا الله له أن يتوب ولا تكونوا أعوان للشيطان عليه. كذا في تفصيل ابن كثير. میرے دوستو بزرگو دو کام اگر ہم کر لیں تو ہر اعتبار سے کامیاب ہو جائیں. اگر دو کام کر لیں سارے فتنے ختم، آپس میں محبتیں، امت کی اجتماعیت صرف دو کاموں سے، دو کاموں سے. ایک کام تو یہ ہے کہ صلحاء اور نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کرو. یہ تو لوگ کر لیتے ہیں، یہ تو کر لیتے ہیں. دوسرا کام جو مشکل ہے وہ یہ کہ غلطی کرنے والوں اور گناہ کرنے والوں اور حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے دعا کرو. حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے دعا کرو. ہمارا مزاج ہے بد دعا کرنے کا، کیونکہ غصہ بد دعا پر آمادہ کرتا ہے. غصہ بد دعا پر آمادہ کرتا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کا مزہ ہی جب ہے جب دل دکھا ہوا ہو. تو جب لوگوں کے ستانے سے دل دکھتا ہے تو لوگ بجائے اس وقت دعا کرنے کے بد دعا کر بیٹھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب دل دکھا ہوا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت تھی طائف والوں کے بات نہ سننے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اللہ سے ان کی شکایت کرنے کے اپنی شکایت کی، ان کی ہدایت کی دعا کی اور اپنی شکایت. میں نہیں کر سکا. اللہ کو یہ آداب بہت پسند ہے.
اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جب کوئی کسی کو ستاتا ہے تو وہ وقت اس کے لیے دعا مانگنے کا ہوتا ہے، مگر لوگ غصے میں آ کر بجائے دعا مانگنے کے دعا کریں، اسی کو دعا کریں. اور ہمیں یہ ملے گا نبوت میں کہ جسے جتنا ستایا اس کے لیے اتنی زیادہ دعائیں کی، اس کے لیے اتنی زیادہ دعائیں کی. اور جنہوں نے ستانے میں حد کر دی، اگر آپ نے ان کے لیے بد دعا کا ارادہ بھی کیا تو اللہ نے فرمایا آپ بد دعا نہ کریں، آپ کو بد دعا کرنے کا حق نہیں، آپ بد دعا نہ کریں، بلکہ حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے اور گناہ اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے دعا کرو. دوسری بات یہ ہے کہ صلحاء اور نیک لوگوں سے اپنے لیے استغفار کرواؤ اور اپنے لیے ان سے دعا کی درخواست کرو. ویسے قرنی جو افضل التابعین ہیں، آپ نے عمر سے یہ فرمایا کہ عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا یہاں مدینے میں اور وہ اس وقت روئے زمین پر صحابہ کے بعد سب سے بہترین آدمی ہوگا، تم اس سے دعا کے لیے کہنا. اور وہ ویسے قرنی ہوں گے. کیا وجہ ہے کہ صحابی ہوتے ہوئے تابعی سے دعا کے لیے کہیں، صحابی ہوتے ہوئے تابعی سے دعا کے لیے کہیں. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ساری دنیا کے تابعین ایسے ہو جائیں عبادات اور اعمال میں جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ایک ادنا صحابی کے قریب نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا درجہ، لیکن صحابی ہوتے ہوئے تابعی سے دعا کی درخواست ہمارے لیے دعا کریں. کیا وجہ ہے؟ روایت میں اتنا ہی ہے. اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اویس قرنی سے دعا کے لیے درخواست کرنے کو کہا. اس روایت میں اتنا ہی ہے کہ ان کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ سب سے زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ اس میں سلوک کرنے والے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی دعا والا بن نہیں سکتا جب تک ماں کے ساتھ اس میں سلوک نہ کرے. یہ نتیجہ نکلا، یہ نتیجہ نکلا کہ وہ دعا والا بن نہیں سکتا جب تک ماں کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرے. یہ بھی بڑی وجہ ہے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہ ہونے کی کہ والدین کے ساتھ اس سلوک نہیں کرتے. بڑی وجہ ہے. ان کے افضل التابعین ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے. آپ نے ان کی یہ علامت بتلائی کہ ان کے اندر یہ صفت ہوگی کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کے لیے دعا کرو. ہم دعا کرتے ہیں محسنین کے لیے. اوہو، آپ نے تو ایسی خدمت کی اور آپ نے تو ہمارے اوپر ایسا احسان کیا، آپ کے لیے تو آج دل سے دعا نکلی. ایسا کہتے ہیں نا، آپ کے لیے تو دل سے دعا نکلی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں کے لیے کیسے دعائیں کرتے ہوں گے، کتنا بھاری پڑتا ہوگا. دن بھر ستاویں، ان کے رات بھر دعائیں. عجیب بات ہے. جس دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے، اس دن کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر کی ہدایت کی دعا میں گزری. اس دن کی رات ہدایت کی. صبح کو ان کا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا اور رات کو ہدایت کے لیے دعا ہو. عجیب بات ہے. صبح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، وہ وہاں
بہن کے گھر میں قرآن کا حلقہ چل رہا تھا، اب یہ نیا کام ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نیا کام. آئے افسوس، اعمال ہدایت کو چھوڑتے جا رہے ہیں. یہ تنظیموں کا مزاج ہوتا ہے. یہ تنظیمیں چلتی ہیں اپنے تجربات سے، دعوت چلتی ہے صحابہ کے معمولات سے. دعوت چلتی ہے صحابہ کرام کے معمولات سے. دعوت صحابہ کے معمولات کا نام ہے. تنظیمیں چلتی ہیں اپنے تجربات پر. اللہ کی شان. رات کو آپ نے دعا کی حضرت عمر کے لیے، صبح وہ نکلے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے. راستے میں کہاں جا رہے؟ یہ کرنے جا رہا. گھر کی تو خبر لو، بہن کے گھر میں کیا ہو رہا. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ قرآن کو صحیح کرنے کا اجتماعی حلقہ لگا ہوا تھا. وہاں سے عمر کو ہدایت ملی، یہ دعا ہوئی اور یہ عمل ہوا. فرماتے ہیں عسیر بن جابر روایت کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت اوس قرنی سے کہا، اویس قرنی سے کہا کہ آج میرے لیے استغفار کر دیجئے. انہوں نے کہا آپ صحابی ہیں، میں تابعی ہوں، میں آپ کے استغفار کیسے کروں؟ صحابی تو آپ ہیں. فرمایا کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمام تابعین میں سب سے بہترین تابعی وہ اویس قرنی ہیں. ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا تم میں سے جو بھی ان کا زمانہ پائے ان سے ملے، وہ ان سے استغفار کی درخواست کرے. فرماتے ہیں عبداللہ رومی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سے کہا گیا کہ آپ کے کچھ بھائی بصرہ سے آئے ہیں، وہ مقام زاویہ میں تھے، آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں کچھ بھائی، تاکہ آپ ان کے لیے دعا کریں. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے دعا کی، اللہم اغفر لنا ورحمنا. کتنی مختصر دعا کی. اللہم اغفر لنا ورحمنا وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بس ہو گئی دعا؟ نہیں، اور کیجئے اور کیجئے اور بڑھائیے اور بڑھائیے. انہوں نے یہی کلمات دوبارہ کہہ دیے، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور یہ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ دعا مل گئی اور یہ دعا تمہاری قبول ہو گئی تو اس دعا میں تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں سمٹ گئی، سب شامل ہو گئی. دعا کرنا ان لوگوں کے لیے جو مدینہ منورہ سے چلے جاتے تھے یا کسی فتنے کے شکار ہو جایا کرتے تھے، ان کے لیے دعا. ابن ابی حاتم برد بن الاسم سے روایت کرتے ہیں کہ اہل شام میں سے ایک آدمی جو بڑا تجربہ کار جنگ کا اور بڑا مضبوط آدمی تھا، بڑا زبردست آدمی، بہت مضبوط اور بڑا تجربہ کار جنگوں کی لائن کا، حضرت عمر کے پاس آیا کرتا تھا بہت پابندی سے. حضرت عمر نے اس کو غائب پایا، مل نہیں رہا، کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا. فرمایا تمہیں نے یہ فلاں کہاں غائب ہے؟ لوگ المؤمنین بھول جائیے اس کو، وہ چلا گیا مدینہ چھوڑ کر اور فلاں فلاں ملک میں چلا گیا ہے اور وہاں شراب پینے لگا ہے، وہاں شراب پینے لگا ہے. رضی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ دیکھو جو میں کروں اس کے ساتھ معاملہ تم سب بھی یہی کرنا، آئندہ بھی تم سب یہی کرنا جو معاملہ میں کرتا ہوں اس کے ساتھ. اپنے منشی کو بلایا اور خط لکھوایا. فرمایا لکھو اسے خط کہ یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں ابن فلاں کے نام، سلام علیک. کے بعد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
جو گناہوں کو بہت بخشنے والا اور توبہ کو بہت قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا اور پکڑ کرنے والا ہے، تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ یہ لکھوایا خط میں اور اتنی بات لکھ کر اس کو بھیج دی اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، سب سے فرمایا کہ تم اپنے اس بھائی کے لیے مل کر اجتماعی طور پر سب مل کر دعا کرو، سب مل کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ادھر پھیر دے اور اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ سب کو دعا میں لگا دیا اور اس کو خط لکھا، اور خط میں اور کوئی لمبی جوڑی تقریر نہیں، صرف اتنی بات لکھ کر بھیج دی۔ قرآن کی آیت غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، فرماتے ہیں اس کے پاس جب یہ خط پہنچا حضرت عمر کا تو وہ اس خط کو بار بار پڑھنے لگا اور کہنے لگا اچھا اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرنے والے ہیں گناہوں کے، اور ایسے توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور ایسے سخت پکڑ کرنے والے ہیں، سزا دینے والے ہیں۔ کہنے لگے مجھے تو اس خط میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور مجھ سے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بس اتنا اس نے پڑھا اور واپس آ گیا، اور اس نے اسی وقت شراب سے توبہ کی اور بڑی اچھی توبہ کی۔ جب حضرت کے پاس خبر پہنچی کہ اس نے توبہ کر لی شراب سے، عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ جب تم دیکھو کہ تمہارا کوئی بھائی اس کا پیر پھسل گیا ہے یا وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے یا وہ مدینے سے چلا گیا ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو کہ اس کو توبہ کی طرف آمادہ کرو اور اس کی توبہ کے لیے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے تم شیطان کے مددگار مت بنو اپنے بھائی کے خلاف۔ شیطان چاہے گا اچھا وہ فلاں چلا گیا، ہاں تو شیطان کے مددگار نہ بنو اپنے بھائی کے خلاف، بلکہ اللہ سے دعا کرو اور اس کو توبہ پر آمادہ کرتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے، اور اس کے خلاف تم شیطان کے مددگار مت بنو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.